السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنرل پرویز مشرف کے خلاف عدالتی سزا کے بعد جو صورتحال ملک میں پیدا ہوئی ہے اور اس پہ مسلسل بحث جاری ہے، میں اس کے بارے میں پہلے بھی 2-3 گزارشات عرض کر چکا ہوں، لیکن اب اس پہ ایک اضافہ ہوا ہے کہ ملک میں مختلف مقامات پہ ریلیاں نکلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو بظاہر تو پاک فوج کے حق میں کہی جاتی ہیں، لیکن اصلاً وہ پرویز مشرف کی حمایت میں ہیں۔ یہ تاثر عوامی میں عرض کر رہا ہوں، تو یہ بھی بڑی سوچنے والی بات ہے۔ جہاں تک پاک فوج کا تعلق ہے، ہماری مسلح افواج پاکستان کی محافظ ہیں، ہماری عزت ہیں، ہمارا وقار ہیں، ہمارے دفاع کی گارنٹی ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی بات کہنا، کوئی تاثر پیدا کرنا، یہ ملک کے اور قوم کے مفاد کے خلاف ہے۔ لیکن اشخاص کی غلطیاں پاک فوج کے تقدس اور عظمت کی آڑ میں چھپانا، یہ بھی غلط بات ہے۔ میں پھر سے عرض کرنا چاہوں گا کہ پاک فوج کو بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ پاک فوج کو نہیں، پاک فوج کے بعض افراد کو، جن کی جلد بازی نے اور جن کی جذباتیت نے یہ صورتحال بگاڑنے کا آغاز کیا تھا۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں۔ پاک فوج کو پاک فوج رہنے دیں، پاک فوج کو مجرموں کے تحفظ کی آڑ بنانے سے گریز کریں۔ پاک فوج ہمارا سب سے منظم ادارہ ہے، سب سے مقدس بھی کہہ سکتا ہوں کہ دفاع کا ذمہ دار ہے، اور سب سے باوقار ادارہ ہے۔ اداروں کو بچانے کے لیے اشخاص کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اشخاص کے لیے اداروں کے وقار کو قربان کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور ملک بھر میں سوشل میڈیا پہ کام کرنے والوں سے پہلے بھی درخواست کر چکا ہوں، اور اب میری پھر گزارش ہے، خدا کے لیے اشخاص کی غلطیاں وہاں تک رہنے دیں۔ پاک فوج کو، پاک فوج کے کسی ادارے کو، کسی ریاستی ادارے کو نہیں، میں پاک فوج کی بات صرف نہیں کرتا، ریاستی اداروں میں سے کسی کا وقار مجروح کرنا بھی ہمارے ملک کے مفاد نہیں ہے، قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ کسی شخص کی غلطی ہے، اس کی غلطی تک رہنے دیں، اسے ضرور ٹارگٹ کریں، اور اس پہ بحث مباحثہ جتنا بھی کم ہو بہتر ہے۔ جس سطح پر، جس انداز میں بحث مباحثہ چلا گیا ہے، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ میں پھر گزارش کرنا چاہوں گا کہ تمام فریقوں کو احتیاط سے اور حوصلے سے اور تدبر سے کام لینا چاہیے۔ ملک کی سلامتی، قومی وحدت ہمارے لیے سب سے مقدم ہے۔ ملک کا دفاع، استحکام، اس کے لیے ہمارے پاک فوج کے اداروں کا کردار ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور ملک کے شہریوں کا تحفظ، ان کے حقوق کی بحالی، یہ بھی ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ان سارے امور میں توازن قائم رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس نازک مرحلے میں، جب ہمارے پڑوس میں بھارت میں ہمارے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے اور وہاں کے مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمیں پوری ہوش مندی کے ساتھ، پوری احتیاط کے ساتھ تمام تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے رویے پر اثر نو غور کرنا چاہیے۔ میں تمام فریقوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک دفعہ پھر جائزہ لے لیں۔ ملک دستور کی بالادستی، قومی سلامتی، ملک کی سالمیت، ملک پاکستان کا دفاع، اداروں کا وقار، عوام کے حقوق اور عوام کے شہری جو ان کے ذمہ داریاں ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر اپنے رویوں پر سارے غور کریں۔ میں ایک بار پھر درخواست کر رہا ہوں، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائیں اور ہمیں صحیح سمت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔